بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ چینل۔ بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی عام ہے کہ عمران خان صاحب ایک طرف زمان پارک لاہور کو چھوڑ کر بڑی ہمت کر کے، بڑی جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کر کے آج اسلام آباد پیشی کے لیے روانہ ہوئے، اور پیچھے زمان پارک لاہور کے اندر ایک واردات پڑی، اور واردات پڑنے کے بعد جب عمران خان صاحب دوبارہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں ایک بڑا ہی بھیانک قسم کی ایک بار پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے، اس کی ذرا تفصیلات کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجئے گا، تاکہ جو بھی اپڈیٹس ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، آپ ہر ایک اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں، کیونکہ پاکستانی موجودہ سیاسی صورتحال بحران کا شکار ہے، اور ہر ایک منٹ کے بعد یوں سٹیپ گزرتا ہے، پر سیکنڈ کے بعد حالات اور فضا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ کسی وقت کسی کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں لگ سکتی ہیں، اور اس وقت ہتھکڑیاں لگنے کی جو چانسز ہیں وہ عمران خان صاحب کی قسمت کے اندر بڑے زیادہ ہیں۔ عمران خان صاحب کے ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جب بھی اندر ہوگے تو لمبے عرصے کے لیے ہوں گے۔ آج کے دن کے اندر 18 مارچ یہ ایک پلان تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیشی کے لیے آج اسلام آباد جائیں گے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اتنی محنت تکتوں کے بعد، اتنے بڑے قافلے کے بعد، ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ جب اسلام آباد کمرہ عدالت کے باہر گاڑی کے اندر پہنچ گئے تو عدالت کی طرف سے یہ آرڈر جاری ہو گیا وہاں کے اسٹاف کو کہ گاڑی میں جا کر عمران خان صاحب کی حاضری لگوائی جائے، اور جب عمران خان صاحب نے حاضری گاڑی کے اندر بیٹھ کے لگوائی تو جج صاحب نے اگلی تاریخ دے دی کہ اب آپ اگلی تاریخ کو دوبارہ پیش ہوں گے۔ اگر یہی کام گاڑی میں، وہ بھی کمرہ عدالت کے اندر آئے ہوئے ملزم یا مجرم جج صاحبان یا ان کا عملہ خود چل کر گاڑی کے اندر جا کر حاضری لگواتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل معاملہ پیچھے کچھ اور ہے۔ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو زمان پارک سے اسلام آباد لاہور لانا تھا، اور جیسے عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچے پیچھے واردات پڑ گئی۔ زمان پارک خالی تھا، عوامی تعداد بھی نہیں تھی۔ ایک پولیس کی بڑی نفری زمان پارک لاہور عمران خان صاحب کی رہائشگاہ کا دروازہ اکھاڑ بچھاڑ توڑ کر اندر گھس جاتی ہے، اور پھر زمان پارک کا آپریشن شروع کر دیتی ہے۔ اور جب آپریشن شروع کرتی ہے تو وہاں سے کلاشن کوپیں 5 عدد برآمد ہوتی ہیں، جو ہے وہ بلٹس گولیاں برآمد ہوتی ہیں، اس کے بعد شراب برآمد ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا مبینہ طور پر کہ زمان پارک کے اندر سے میزائل بھی برآمد ہوا، اور دیگر جو واقعات اور بے حیائی کی جو چیزیں تھی وہ الگ قسم کی پولیس نے ڈالی ہیں یا واقعی اندر سے نکلی ہیں، کیونکہ پولیس کا کام یہ بھی ہے کہ ایک چیز نکلی ہے تو 3 کر کے بتاؤ۔ شیخ رشید صاحب کے پاس آج سے کئی سال پہلے جب 1 کلاشن کوپ نکلی تھی تو 3 سال قید کاٹی تھی، 5 کلاشن کوپیں عمران خان صاحب کے پلے باندھ دی گئی۔ اگر ان 5 کلاشن کوپوں کوئی سزا بھی ڈالے تو زیادہ نہیں تو کم از کم 8 سے 10 سال عمران خان صاحب اندر ہو سکتے ہیں۔ اب پلان یہ بنایا گیا تھا اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، پی ڈی ایم اور رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ پلان بنایا گیا تھا کہ جب عمران خان صاحب گھر پہ نہیں ہوں گے، سرچ کیا جائے گا، گھر تلاشی لی جائے گی، اور کچھ چیزیں نکلیں گی، کچھ چیزیں ڈال کر، تو جیسے عمران خان صاحب لاہور کی حدود کے اندر داخل ہوں گے تو عمران خان صاحب کو ہم اسی کیس کی بنا پر پکڑ لیں گے۔ آج رات ہفتہ ہے، کل اتوار ہے، تو عمران خان صاحب اپنی ضمانت نہیں کروا سکیں گے، اور سوموار والے دن جا کے دیکھا جائے گا۔ 2 دن عمران خان صاحب کو اپنی کسٹڈی کے اندر رکھیں گے، پولیس اپنی نگرانی کے اندر رکھے گی، جیل کے اندر رکھیں گی، جتنا ٹارچر کر سکے گی عمران خان صاحب کو کرے گی۔ لیکن خیر، عمران خان صاحب کا جب قافلہ واپس عمران خان صاحب اپنی گاڑی کے اندر موجود تھے اور لاہور کے بالکل قریب پہنچنے ہی والے تھے، گجرانوالہ وزیرآباد کے مقام پر جب پہنچے تو عمران خان صاحب کے خفیہ جو لوگ ہیں، جو عمران خان صاحب کے مقبر جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو اطلاع دے دی، خان صاحب واردات یہ پڑ چکی ہے۔ پہلے تو یہ لوگ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی انہوں نے کوشش کی، بشرا بی بی نہیں ملی۔ اب وہ کیوں نہیں ملی اس کی تو بات میں اگلی ویڈیو کے اندر کروں گا۔ پہلے وہ بشرا بی بی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں، پھر وہ نہیں ملی، پھر یہ تمام تر چیزیں، میزائل، یہ کلاشن کوپیں، یہ بلٹس
اس کے بعد شراب دیگر جو چیزیں برآمد کی گئیں یہ آپ کے کھاتے میں ڈال کر اسی کیس کے اندر آج رات کو لاہور پہنچتے ہی آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس وقت عمران خان صاحب بلٹ پروف گاڑی کے اندر موجود تھے، اچانک وزیر آباد اور لاہور کے درمیان عمران خان صاحب اپنی اس بلٹ پروف گاڑی کے اندر سے کسی اور گاڑی کے اندر شفٹ ہو گئے۔ یہ ذرائع کا دعویٰ ہے اور ایسی واردات آج رستے کے اندر پڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ جب عمران خان صاحب کسی اور گاڑی کے اندر شفٹ ہوئے تو پولیس نے لاہور کے مختلف ایریاز کے اندر ناکہ بندی کر دی۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کی وہ گاڑی لاہور کے اندر داخل ہوئی تو جب اس کی تلاشی لی گئی، جب وہ گاڑی کو دیکھا، پولیس نے جب دیکھا، اداروں نے دیکھا تو عمران خان صاحب اس گاڑی کے اندر موجود نہ تھے۔ عمران خان صاحب کے اپنے لوگوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ خان صاحب آج رات آپ گجرانوالہ، وزیر آباد یا کسی اور مقام پر ٹھہر جائیں، کل صبح ہوتے ہی ہم آپ کو کسی نہ کسی طریقے کار سے زمان پارک منتقل کر دیں گے۔ عمران خان صاحب کو پتا تھا گجرانوالہ، وزیر آباد یا کسی اور مقام پر میں رہتا ہوں تو یہ لوگ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، اور جب ڈھونڈ نکالیں گے تو میں اندر ہو جاؤں گا اور پھر میرے ساتھ عوامی تعداد نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب جس گاڑی کے اندر شفٹ ہوئے تھے وہ گاڑی کسی عام شخص کی گاڑی تھی، اور وہ گاڑی لاہور کے مختلف چوک چراہوں سے گزرتی ہوئی آخر کار زمان پارک لاہور کے باہر پہنچ گئی۔ وہاں پر لوگ جو موجود تھے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جس گاڑی میں گئے تھے اس گاڑی میں واپس نہیں آئے، وہ عام سی گاڑی تھی، ہے بڑی محفوظ لیکن عام لوگ کسی شخص کی گاڑی تھی۔ تو عمران خان صاحب جب اس گاڑی سے اترے تو عمران خان صاحب جب زمان پارک کے اندر پہنچے تو وہاں پر نہ انہوں نے ہاتھ لڑایا، نہ وہاں پر کارکنان کا شکریہ ادا کیا، بلکہ تھکے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے بڑے دھکے کھائے ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں، بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے اور بڑی پریشانی کے اندر مبتلا تھے، بڑے خوف و خراش کے اندر مبتلا تھے۔ آج وہ کشش، وہ چیز، وہ پاور، وہ ایکٹیویٹی عمران خان صاحب کے اندر نظر نہیں آئی جب وہ آج زمان پارک ابھی رات کے 12 بجے پہنچے ہیں۔ عمران خان صاحب جب اسلام آباد سے نکلے تھے تو ان کا ایک شیڈیول تھا، میں تقریباً 9:30-10 کے قریب زمان پارک پہنچاؤں گا اور 10:30 بجے قوم سے خطاب کروں گا، جبکہ عمران خان صاحب پہنچے ہی ساری صورتحال کو کراس کرتے ہوئے بڑی مشکل چھپتے چھپاتے تقریباً 12:30 بجے، آج رات کے 12:30 بجے عمران خان صاحب زمان پارک پہنچے، تو پھر عمران خان صاحب وہ خطاب بھی نہیں کر سکے۔ معاملہ یہ تھا کہ واردات ضرور پڑی، اداروں کا اور پولیس کا یہ ایشو تھا، یہ مشن تھا کہ آج ہم نے عمران خان صاحب کو لاہور کے مقام پر گرفتار کر لینا ہے کلاشن کوپوں کے کیسوں کے اندر، پھر یہ ٹرائل چلے گا، یہ کیس چلیں گے، یہ جسمانی ریمانڈ ہوں گے، عمران خان صاحب مزید کئی سالوں کے لیے اندر ہو جائیں گے۔ تو آج عمران خان صاحب نے آج پھر ایک بار پھر ان پولیس اہلکاروں کو، ان اداروں کو چکما دے لیے۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ضرور ہوں گے۔ آج رات گرفتاری کا بڑا اہم رات ہے کیونکہ کل اتوار ہے اور کل کے دن بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ گرفتار عمران خان صاحب کی قسمت کے اندر لکھا ہوا ہونا ضرور ہے۔ اب وہ کیسے ہونا ہے، کیا اداروں کا یہ مشن ہے کہ عمران خان صاحب کو بگا کر تھکا دینا ہے کہ وہ خود گرفتاری دے دیں، یا پھر اداروں کا یہ مشن ہے کہ ان سے وہ عمران خان صاحب گرفتار تو نہیں ہو پا رہے لیکن نیا مدعا مواد ڈال کر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ واردات جو لاہور اور اسلام آباد کے درمیان پڑی کہ عمران خان صاحب گاڑی سے غائب ہو کر کسی دوسری گاڑی سے زمان پارک پہنچے ہیں، یہ ایک بڑی عام دلچسپ سٹوری تھی، اپڈیٹ سی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہمیں اجازت اللہ نے کی۔